أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم
كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صلي على نبينا صلي على محمد صلي على شفيعنا صلي على محمد صلي على شفيعنا صلي على محمد ہم بھی مدینے جائیں گے تھوڑے دنوں کی بات ہے ہم بھی مدینے جائیں گے بس تھوڑے دنوں کی بات ہے آقا ہمیں بلائیں گے آقا ہمیں بلائیں گے تھوڑے دنوں کی بات ہے پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا جس پر نظر کرم فرمائے اس پر یہ احسان کیا جس پر نظر کرم فرمائے اس پر یہ احسان کیا جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا جن کا ستارہ چمکا ان کو طیبہ کا پیغام ملا جن کا ستارہ چمکا ان کو طیبہ کا پیغام ملا
شکر ادا ہو کیوں کر تیرا پیارے نبی کی امت میں شکر ادا ہو کیوں کر تیرا پیارے نبی کی امت میں مجھ سے نکمے کو بھی پیدا تو نے اے رحمان کیا مجھ سے نکمے کو بھی پیدا تو نے اے رحمان کیا عرصہ ہوا اتار مدینے جا نہ سکا آغا مقدر عرصہ ہوا اتار مدینے جا نہ سکا ہائے سے حالات نے جکڑا یوں خون ارمان کیا ہائے اسے حالات نے جکڑا یوں خون ارمان کیا جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا جس پر نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے زیر انتظام دنیا بھر میں ہزاروں مقامات پر ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے، اور اسی سلسلے میں آج دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ جاری ہے۔ عید کا دوسرا دن بھی ہے، لاکھوں کروڑوں عاشقان رسول نے سنت ابراہیمی ادا کی ہے، کل بھی کچھ قربانی ہونی باقی ہے۔ اللہ کریم سب مسلمانوں کی قربانیاں قبول فرمائے۔ جو مسلمان حج کے لیے گئے ہیں اللہ کریم ان کے حج قبول فرمائے۔ ذوالحجہ کی جمعرات ہے، مبارک رات ہے، اللہ آج رات کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں۔ ابھی تک اگر میرے کسی اسلامی بھائی نے اعتکاف کی نیت نہیں کی تو کر لیں۔ نویت سنت الاعتکاف۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا جو لوگ کسی مجلس یعنی گیدرنگ میں بیٹھیں مگر رسول اللہ علیہ السلام پر درود شریف نہ پڑھیں، وہ چاہے جنت میں بھی داخل ہو جائیں تب بھی وہ مجلس ان کے لیے حسرت کا سبب رہے گی۔ یعنی وہ مجلس، وہ محفل، وہ بیٹھک جس میں نبی پاک پر درود نہیں پڑا وہ حسرت کا باعث بن جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی بیٹھیں اجتماع میں، محفل میں تو درود پاک ہو جاتا ہے، مگر ویسے بھی دوستوں میں بیٹھیں، فیملی کے ساتھ بیٹھیں، کہیں بھی ہماری کوئی مجلس ہو تو ہم درود پاک ضرور پڑھا کریں۔ سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا ہو سکے دن بھر میں درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ نام حضرت پہ لاکھ بار درود، بے عدد اور بے شمار درود، ہم کو پڑھنا خدا نصیب کرے دم بدم اور بار بار درود۔ جو محب نبی ہے اے کافی، چاہیے اس کو
بار بار درود. اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جمعرات کی رات اور جمعے کا دن یہ ویسے بھی اسپیشل ٹائم ہے درود پاک پڑھنے کا. ایک حدیث پاک ہے جس کا خلاصہ ہے کہ جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے. یہ محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت جو دن گزر رہے ہیں یہ یاد حضرت ابراہیم، یاد حضرت اسماعیل اور یاد بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ اس مبارک خاندان کی یاد کے دن ہیں. حج بھی یاد حضرت ابراہیم سے بھرپور ہے. کعبہ شریف آپ اور آپ کے شہزادے حضرت اسماعیل نے تعمیر کیا. صفا مروہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد ہے. آپ پانی کی تلاش میں دوڑی تھی. منا میں حضرت اسماعیل کی قربانی کا لازوال قربانی کا واقعہ پیش آیا. یوں تقریباً حج کے تمام مناسک حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی یاد ہیں اور قربانی میں بھی انہی دونوں انبیاء کی یادیں ہیں. جب آپ نے بیٹے کی بے مثال اور لازوال قربانی پیش کی جنت سے مینڈھا بھیج دیا گیا اور اللہ کریم نے فرمایا قرآن مجید میں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی. ابراہیم پر سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں. اللہ نے بعد والوں میں کیسے یاد باقی رکھی مجھے بتائیے. جس وقت حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو ذبح فرمانے کے لیے آپ لے گئے تھے، چھری پھیرائی تھی، کتنے لوگ موجود تھے؟ کتنے لاکھ لوگ موجود تھے؟ کتنے کیمرہ مین موجود تھے؟ کتنے سوشل میڈیا والے موجود تھے؟ کتنے رپورٹر موجود تھے؟ کوئی بھی نہیں تھا. اکیلے میں اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی گئی. مگر مجھے بتائیں نا، آج صدیاں بیت گئی ہیں، آج بھی وہ قربانی مشہور ہے، آج بھی وہ قربانی دلوں میں زندہ ہے، آج بھی اس قربانی کا ذکر کرتے ہیں تو سر ادب سے جھک جاتا ہے. یہ کیسی شہرت ہے؟ آج لوگ اپنی قربانی کی ویڈیوز بنا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں، ٹک ٹاک پہ ڈال رہے ہیں. اچھا جناب جانور لے آئے وہ ڈالا، اب ذبح ہو گیا وہ ڈالا، اب جناب وہ دوڑ رہا ہے تو وہ ڈالا، اتنے لاکھ کا لیا ہے وہ ڈالا. یہ کیوں؟ پاپولر ہونا ہے، لائکس چاہیے. میں سچی بات بتاؤں، اگر میں آپ سب سے پوچھوں نا کہ 5 سال پہلے آپ نے کون سا جانور قربان کیا تھا، شاید ہمیں اپنا جانور بھی یاد نہ ہو، دوسرے کو تو چھوڑ دیں. یعنی جتنے بھی لاکھوں کروڑوں ویوز ان کو ملتے ہیں نا، اگلے 2-4 مہینے بعد کسی کو بھی یاد نہیں ہوتا. ایسی شہرت کا کیا کرنا ہے؟ ایک بیٹا قربان کرنے گئے تھے حضرت اسماعیل، صدیاں گزر گئیں، آج بھی سب کو یاد ہے، آج بھی وہ جنتی مینڈھا یاد ہے، آج بھی وہ قربانی کی داستان یاد ہے. تو پتہ کیا چلا؟ اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جائے، اللہ وہ قبول فرما لے تو وہ کروڑوں دلوں میں باقی رہ جاتا ہے. اور لوگوں کے لیے کیا جائے تو چند دنوں میں لوگ اسے بھول جاتے ہیں، بھولی بسری داستان بن جاتی ہے. تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا یہ واقعہ یہ درس دے رہا ہے کہ کوئی بھی عمل آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے تو اخلاص کے ساتھ کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب بخاری شریف کی ایک حدیث سنانی ہے آج، اور اس حدیث میں بہت زبردست ہمارے لیے پیغام ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ہے. اب آپ نے یہ تو جان لیا ہوگا، یہ حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم نے ایک وقت ایسا آیا تھا کہ حضرت اسماعیل ابھی شیر خوار تھے، دودھ پیتی عمر تھی، اور آپ کو مکہ پاک کی اس بے بیابان میں صحرا میں چھوڑ کر اپنی والدہ کے ساتھ آ گئے تھے. اور پھر حضرت ابراہیم کچھ عرصے کے بعد جا کر ان سے ملاقات بھی کرتے تھے. حضرت اسماعیل وہی مکہ پاک میں بڑے ہوئے اور قبیلہ جرہم کی ایک خاتون کے ساتھ آپ کا نکاح ہو گیا. حضرت ابراہیم کبھی کبھی ملنے آتے تھے. ایک بار آپ ملنے آئے تو حضرت اسماعیل کہیں سفر پر گئے ہوئے تھے، تو آپ کی زوجہ محترمہ تھی. تو آپ نے پوچھا اسماعیل کہاں ہے؟ کہا حضور وہ تو حلال کمائی کرنے کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری گزر بسر کیسے ہو رہی ہے؟ اپنا تعارف نہیں کروایا کہ آپ ان کے سسر ہیں، حضرت اسماعیل کے والد ہیں. آپ نے صرف سوال کیا ان سے کہ آپ کی گزر بسر کیسے ہو رہی ہے؟ زوجہ کہنے لگی کہ بڑی تنگی کے دن گزر رہے ہیں، بڑی مشکل کے دن گزر رہے ہیں، بڑے شکوے اس نے کیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آپ کی زوجہ سے، حضرت اسماعیل کی زوجہ سے کہا کہ اسماعیل آئے تو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا یغیر عتبۃ بابہ، اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل لو. حضرت اسماعیل سفر سے واپس آئے تو آ کر کہتے ہیں گھر میں خوشبو بڑی پیاری آ رہی ہے، فضائیں بدلی ہوئی ہیں، مجھے کچھ نورانیت سی محسوس ہو رہی ہے، بتاؤ میرے جانے کے بعد کوئی آیا تھا؟ تو کہا اس سے سولیے والے ایک بزرگ آئے تھے اور آپ کو سلام کہا ہے.
حضرت اسماعیل فوراً پہچان گئے کہ وہ تو میرے والد محترم تھے. کہا بتاؤ ابو نے کوئی پیغام بھی دیا ہے؟ تو کہا جی انہوں نے کہا ہے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل لو. حضرت اسماعیل بھی تو اللہ کے نبی تھے نا, پیغام سمجھ گئے. وہ سمجھ گئے کہ میرے والد نے پیغام یہ دیا ہے کہ یہ جو میری بیوی ہے گھر کی چوکھٹ تو یہ ہے, اس کو بدلنا ہے. تو بڑی عزت و احترام کے ساتھ اس کو اپنے گھر سے رخصت کر دیا, اسے طلاق دے دی. دوسری شادی کی, اور اب جن سے شادی کی ان کا نام تھا حضرت رعلا. تھوڑے عرصے بعد حضرت ابراہیم پھر وزٹ کرنے آئے حضرت اسماعیل کے گھر پر. پھر حضرت اسماعیل گھر پہ نہیں تھے, کہیں سفر پر تھے. آپ نے آپ کی زوجہ سے پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہے؟ کہا حضور وہ تو کہیں سفر پر گئے ہیں. پوچھا کہ تمہاری گزر بسر کیسے ہو رہی ہے؟ کہا حضور بڑی مزے کی گزر بسر ہو رہی ہے, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, اللہ نے بہت نوازا ہے. فرمایا کیا کھاتی ہو, کھانے میں کیا استعمال کرتے ہیں؟ تو کہا حضور گوشت کھاتے ہیں اور پانی. آپ نے دعا دیتے ہوئے فرمایا اللہم بارک لہم فی اللحم والماء, اے اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما. سرکار دو عالم علیہ السلام حدیث بیان فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں نا مکے میں اناج نہیں ہوتا تھا, ابھی تو بالکل نئی نئی آبادی ہوئی تھی. اگر اس زمانے میں اناج ہوتا تو نبی پاک حضرت ابراہیم اس میں اناج میں برکت کی بھی دعا بھی دے دیتے. اور پھر نبی پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ بتایا کہ دنیا میں کہیں بھی آپ صرف گوشت اور پانی کے ساتھ زندہ رہیں گے تو مشکل ہو جائے گی آپ کو, مگر مکہ پاک وہ ہے جہاں اگر کوئی بندہ صرف گوشت اور پانی پیے, گوشت کھائے پانی پیے, پھر بھی وہ زندہ رہ سکتا ہے, آسانی سے رہے گا, اس کو کوئی بیماری اس وجہ سے نہیں ہوگی کیونکہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے. حضرت اسماعیل واپس آئے, پھر گھر کی فضا بدلی ہوئی, پھر پیاری پیاری خوشبوئیں. کہتے بتاؤ کون آیا تھا؟ کہا فلاں فلاں چہرے والے بزرگ آئے تھے. حضرت اسماعیل سمجھ گئے کہ میرے والد صاحب آئے تھے. کہا کچھ پیغام دیا انہوں نے؟ کہا جی انہوں نے فرمایا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھو. حضرت ابراہیم جاتے جاتے کہہ کے گئے تھے اسماعیل آئے تو اس کو میرا سلام دینا اور کہنا یثبتو عتبۃ بابہ, اپنے گھر کی چوکھٹ کو ثابت رکھنا. حضرت اسماعیل نے کہا کہ میرے والد صاحب یہ پیغام دے کے ہیں کہ تمہیں میں اپنے نکاح میں برقرار رکھوں. اور پیارے اسلامی بھائیوں, آپ جاننا چاہیں گے کہ وہ جو دوسری زوجہ محترمہ تھی انہی کی اولاد سے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے, اللہ کے آخری نبی پیدا ہوئے. یہ اسی زوجہ محترمہ کی اولاد میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سبحان اللہ ولادت ہوئی. اور وہ خاتون جو تھی ان کو پیارے آقا علیہ السلام کی ماشاءاللہ مبارک دادی جان بننے کا شرف حاصل ہوا. اب یہاں پر اس حدیث میں بہت کچھ سیکھنے کو ہے. سب سے پہلے تو اب یہ سمجھنا ہے کہ پہلی زوجہ نے ناشکری کی, حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ چوکھٹ بدل دو, اور بیٹے نے والد کے کہنے پر طلاق دے دی. تو اب یہاں کو یہ نہ سمجھے کہ جب بیوی ناشکری کرے تو اسے طلاق دے دینا ہے. ٹھیک ہے, یاد رکھیے اس طلاق کی حکمت تھی. اصل میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں نبی پاک علیہ السلام کا نور رکھا گیا تھا. اللہ پاک نے آپ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اس نور کی خاص حفاظت اور عزت و تکریم کے لیے وقت کی اعلیٰ ترین نیک سے نیک تر خاتون ہی کی طرف یہ نور منتقل کیا جائے گا. یہی وعدہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام سے لیا. حضرت شیس نے اپنے بیٹے سے, یوں چلتے چلتے نسل دل نسل یہ وعدہ لیا جاتا رہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل کی پیشانی میں بھی یہی نور چمک رہا تھا. آپ کی پہلی زوجہ چونکہ ناشکری والی طبیعت رکھتی تھی, اس لیے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دادی جان بننے کے لائق نہیں تھی. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے طلاق کا فرمایا, اور اعلیٰ ترین طبیعت والی نہایت ہی نیک طبیعت والی خاتون سے نکاح کا حکم فرمایا گیا. یعنی یہ جو طلاق دلوائی گئی تھی یہ اس لیے نہیں تھی کہ ناشکری بیوی کو طلاق دینا لازم ہے, بلکہ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور پاک کی تعظیم کے لیے تھی. لہٰذا یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ زوجہ کی طبیعت ناشکری والی ہو تو طلاق دے ڈالے. نہیں, ہمیں نیکی کی دعوت دینی چاہیے, گھر میں شکر کے فضائل بیان کرنے چاہیے, گھر والوں کو سمجھانا چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اور یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں رہے, حدیث پاک میں ارشاد ہوا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق, فرمایا اللہ پاک کے ہاں حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے. تو یاد رکھیے, ایسا نہیں ہے کہ بندہ بس طلاقیں دیتا رہے. طلاق حلال ضرور ہے, جائز ضرور ہے, مگر حلال چیزوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز ناپسندیدہ ہے تو وہ طلاق ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, بعض ایسے اسلام میں ملتے ہیں تو گھر میں گھر والوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں, ان کے اخلاق کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں, زوجہ کی بد اخلاقی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کس طرح ہماری اس میں تربیت فرماتا ہے, فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.
قرآن فرماتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. پھر اگر تمہیں وہ ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے. بعض اوقات ہمیں لگتا ہے اخلاق اچھے نہیں ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں صورت اچھی نہیں ہے. اب شادی ہو گئی نا, اب معاملے کو نبھانا ہے, اب معاملے کو آگے چلانا ہے. فرمایا اگر تمہیں تمہاری عورت پسند نہ ہو تو صبر کرو اور بیوی کو طلاق دینے میں جلدی نہ کرو, کیونکہ ممکن ہے اللہ پاک اسی بیوی سے تمہیں ایسی اولاد دے دے جو نیک اور فرما بردار ہو, بڑھاپے کی بے کسی میں تمہارا سہارا بن جائے. ہمیں نہیں پتا ہوتا اللہ نے آگے کیا لکھا ہے. ہم تو ابھی موجودہ معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور ویسے میں یہاں چلے بات چلی ہے تو ایک اپنی زندگی کا تجربہ پیش کر دیتا ہوں. کئی اسلامی بھائی آتے ہیں, بعض اوقات کہتے ہیں یار نئی شادی ہوئی ہے, گھر میں بڑے جھگڑے ہیں, بڑی پریشانی ہے, بس میں تو چھوڑنے والا ہوں, میں طلاق دینے والا ہوں. اسی طرح ہماری اسلامی بہنیں بھی مجھے سن رہی ہوں گی, بہنوں کی طرف سے بھی یہ بات آتی ہے کہ جناب سسرال میں بڑے پرابلم ہے, شوہر کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی ہے, بس مجھے طلاق چاہیے. تو میں ان تمام نئے شادی شدہ جوڑوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ شادی کے شروع کے سال سب کے مشکل ہوتے ہیں. ہاں, تھوڑا انتظار کیجئے, تھوڑا صبر کیجئے, تھوڑا وقت لگے گا انڈرسٹینڈنگ ہونے میں. اب دیکھیں نا, ایک نیا مہمان گھر میں آیا ہے جو پلا بڑھا کہیں اور ہے, پیدائش کسی اور خاندان میں ہوئی ہے, زندگی انہوں نے وہاں گزاری ہے, اب وہ آپ کے گھر میں آئی ہے. تو ساس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ایک نیا مہمان آیا ہے, ٹائم لگے گا ایڈجسٹ ہونے میں. شوہر کو سمجھنا چاہیے کہ ایک نیا مہمان ہمارے گھر میں آیا. بیوی کو سمجھنا چاہیے کہ بالکل نئے گھر میں گئی ہوں, انڈرسٹینڈنگ آپس میں کمپیٹیبلٹی ملنے میں ٹائم لگتا ہے. لیکن جناب شروع میں ہی بندہ کہے میرا مزاج کے مطابق معاملہ کیوں نہیں ہو رہا, اور لوگ طلاق کی طرف چلے جاتے ہیں. آپ یقین کریں جن کی پہلے بھی شادیاں ہوئی ہیں نا, 4-5 سال انہوں نے بھی تکلیف کے ہی گزارے ہیں, لیکن اس کے بعد انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, سب کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اب یہ انہوں نے کہیں جانا نہیں ہے. ساس کو پتہ یہی میری بہو ہے, شوہر کو پتہ یہی میری بچوں کی ماں ہے, بیوی کو پتہ اب میرا یہی شوہر ہے, اور آخر کار سب ایڈجسٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم اگر سمجھتے ہیں کہ جناب یہ کوئی کمپیوٹر ڈیوائس تو ہے نہیں کہ لگائی اور سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا اور سارے لوگ ایک دوسرے کو سمجھنے لگ گئے. انسان کو سمجھنے سمجھانے میں وقت لگتا ہے. تو یہ جلد بازی کر کے طلاق کی طرف جو جاتے ہیں پلیز نہ جائیں. اور بعد میں کئی لوگ ایسے آئے بھی, بتایا کہ آپ نے صحیح مشورہ دیا تھا, اس وقت بڑی پرابلم تھی, اب بڑی محبت ہے, اب بڑا ریلیکس ہے, اب ماحول بڑا پرسکون ہو گیا ہے. تو جناب جلد بازی کر کے آپ ہی تکلیف میں آئیں گے. تو آج ہم نے سن لیا کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ جو ناپسندیدہ چیز ہے وہ طلاق ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اچھا اب امیر اہل سنت, سبحان اللہ, حکیم اہل سنت ہے, حکیم امت ہے, آپ فرماتے ہیں اگر گھر کا ماحول اچھا کرنا ہے نا, گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں, انداز ٹھیک نہیں ہو رہا, ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے, تو اس کا ایک بہترین حل یہ ہے کہ گھر درس دیا جائے. گھر میں جو بھی مرد ہے یا اسلامی بہن ہے, پردے کے تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے اپنے گھر والوں کو جما کر درس فیضان سنت دیں. سبحان اللہ, نیکی کی دعوت کتاب ہے, اس سے درس دے دیں. پردے کے بارے میں سوال جواب ہے, اس سے درس, جو گھر کے معاملات میں بھی جس میں رہنمائی موجود ہے ان کتابوں سے درس دیں. پھر دیکھیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کے گھر میں خوف خدا بڑھے گا, عشق رسول بڑھے گا, ایک دوسرے کے حقوق العباد کے خیال رکھنے کا معاملہ بڑھے گا, تو معاملہ انشاءاللہ ایڈجسٹ ہونے لگ جائے گا. اب یہاں میرے پیارے اسلامی بھائیو اس واقعے سے کچھ اور سیکھنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پیار دیکھیں کہ حضرت ابراہیم جب آئے تھے تو حضرت اسماعیل گھر میں نہیں تھے, لیکن آپ جب واپس آئے سبحان اللہ تو ہواؤں کی خوشبو سے پہچان لیا کہ میرے والد گرامی گھر آئے تھے. ہیں بخاری شریف کے الفاظ کیا ہیں, فلما جاء اسماعیل کأنہ انس شیئا, حضرت اسماعیل جب واپس تشریف لائے تو ہواؤں, فضاؤں اور گھر کی در و دیوار میں اپنائیت محسوس کی. آپ ذرا بیٹے کا اپنے والد سے جذباتی لگاؤ دیکھیں, کیسا لگاؤ تھا کہ ہواؤں کی خوشبو سے پہچان لیا کہ والد گرامی آئے تھے. اللہ اکبر. اور آج ہمارے گھر کے حالات کیا ہیں, ماں باپ گھر میں موجود ہیں, ان کے پاس بیٹھنا نصیب نہیں ہے, امی بیمار ہوتی ہیں, بیٹے کو خبر نہیں ہو پاتی, ساری رات ابو بخار میں ہیں, اونچی اونچی کھانس رہے ہیں, بیٹا لمبی تان کر سویا ہوا ہے. امی ابو کے پاس تو بعض اوقات کپڑے بھی نہیں ہوتے, ایک ہی سوٹ کو دھو کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اور بیٹوں کو خبر ہی نہیں ہوتی ہے. امی جان کا جوتا ٹوٹ گیا ہے, امی جان بتائیں گی تو معلوم ہوگا, ورنہ خبر ہی نہیں ہوتی ہے. خطا تو اپنی ہوتی ہے, مگر آج کل الٹا باپ پر بچے چلا رہے ہوتے ہیں, آپ نے بتایا کیوں نہیں, آپ کو پیسے تو مل جاتے ہیں, آپ کو کپڑوں کی ضرورت تھی, آپ کو سویٹر کی ضرورت تھی, آپ کو سردی کے کپڑے چاہیے تھے, آپ کو ساکس چاہیے تھے, آپ کو بتانا چاہیے تھا. الٹا انہیں کہہ, طبیعت خراب تھی تو کیوں نہیں بتایا. یہ وہی بچہ کہہ رہا ہے کہ بچپن میں جب وہ بیمار ہوتا تھا وہ بتاتا نہیں تھا, ماں باپ کی نیند اڑ جاتی تھی کہ بیٹا آج سویا نہیں ہے,
بیٹا کو کھانسی کیوں ہو رہی ہے ہیں؟ اس کا سر کیوں تپ رہا ہے؟ ساری رات ماں نے پٹیاں لگائیں، والد صاحب آدھی رات کو اٹھ کر ہاسپٹل لے گئے۔ کبھی ایسا ہوا بچپن میں کہ ہمیں کہنا پڑا ہو کہ امی سردیاں آ رہی ہے؟ سردیوں سے پہلے ہمارا سویٹر ریڈی ہوتا تھا، ہیں؟ عید کے دن آنے والے ہوتے تھے، ہمارے کپڑے پہلے آ جاتے تھے، ہم نہیں کہنا پڑتا تھا کہ عید آنے والی ہے۔ ماں باپ کو فکر ہوتی ہے کہ عید آ رہی ہے، بچے کیا پہنیں گے، ہیں؟ شاید ماں باپ نے اپنے لیے جوتا نہ لیا ہو، ہمارے لیے ابو جوتا لائے ہوں گے۔ آج بیٹا کہتا ہے آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ ماں باپ کو تو ہم نے کبھی نہیں بتایا تھا، وہ خود تیاری کرتے تھے ہمارے لیے کہ سردیاں آ گئی ہیں، بیٹا یہ والے جوتے پہننا، میرا بیٹا آج باہر جا رہے ہو سویٹر پہن لو، تمہارا جیکٹ کی زپ ٹوٹ گئی تھی میں نے بنا دی ہے، سردی آنے والی۔ ماں کو پتا تھا سردی آنے والی ہے، اولاد کو نہیں پتا سردی آنے والی ہے۔ والد صاحب کے پاس چیزیں ہیں کہ نہیں؟ ارے آپ پوچھے تو صحیح نا، کتنا اچھا لگے گا کہ بیٹا ماں باپ سے کہے کہ جناب اب یہ فروٹ آیا ہے تو فروٹ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ ہم نے تو کبھی نہیں کہا تھا ہم نے آم کھانا ہے، بچپن میں جب آم کا سیزن آیا تو ماں باپ لے آئے تھے، کیا بچہ آج ماں باپ کے لیے آم لے کر آیا؟ ہم کہتے کہہ دینا، کہنا اور ہوتا ہے، مزہ یہ ہے کہ ان کے کہے بغیر، ہاں کہے بغیر آپ جو ہے نا ان کے لیے چیزیں لا کر دیں۔ نگرانی شورا نے تھوڑا عرصہ پہلے ایک پروگرام میں اتنی کمال کی بات فرمائی، مجھے اتنا مزہ آیا سن کر کہ کاش میں بھی یہ کام کرتا، مجھے موقع نہیں ملا، اب ماں باپ ہے نہیں، جن کے پاس ہے وہ یہ کر کے دیکھیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں ایک بار اپنے ابو کو مارکیٹ لے گیا، شاپنگ سینٹر لے گیا، عید کے دن قریب تھے، اور میں نے کہا ابو آج آپ نے جو خریدنا ہے خریدیں، آج میری طرف سے آپ شاپنگ کریں۔ کہہ رہے والد صاحب اتنا خوش ہوئے، اور میں نے کہا جس ہر دکان میں میں جاتا کہ ابو یہاں سے بھی کچھ لے لیں، یہاں سے بھی کچھ لے لیں۔ کب میں یاد کرتا رہا کہ جب میں چھوٹا تھا تو میرے والد صاحب مجھے لے جاتے تھے کہ بیٹا عید کی شاپنگ کر لو، پیسے والد صاحب نے دیے ہوں گے نا، آج اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں اپنے والد صاحب کو کہوں ابو اپنے لیے کچھ کپڑے خریدیں، کچھ جوتے خریدیں، ہیں؟ اللہ نے دیا ہے، جس کو دیا میں اس سے بات، دیکھیں نا ہر بندے کی اپنی حیثیت ہے، کوئی بہت اچھا خرچ کر سکتا ہے، کوئی نہیں خرچ کر سکتا، تو کم از کم ایک آم تو لے کے جا سکتا ہے نا۔ دیکھیں والد کو بھی پتا ہے میرے بیٹے کی کیا اس وقت مالی پوزیشن ہے، لیکن اصل دیکھیں ہمارے جو ماں باپ ہوتے ہیں نا وہ پیسے نہیں چاہ رہے ہوتے، وہ توجہ چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ پیار چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اب اپنے حصے کا ایک نوالا تو پیش کر کے انہیں دیکھیں، انہوں نے واپس آپ کے منہ میں ڈال دینا ہے، لیکن وہ جو احساس ہے نا کہ بچے کو فکر ہے میری، ابو آپ کے پاس گرم کپڑے ہیں کہ نہیں، آپ کے کمرے کا پنکھا ٹھیک ہے کہ نہیں، آج کل گرمی بڑی ہو رہی ہے، آپ کو ٹھنڈا پانی پیش کر دیتا ہوں، آپ روزانہ رات کو آپ کے بستر کے سرانے ایک گلاس ٹھنڈا پانی اور جگ رکھ دوں گا تاکہ رات کو آپ کو پیاس لگے تو آپ پی سکیں گے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، مگر بلیف کریں آپ وہ خوشی دل میں داخل کر لیں گے، وہ دعا لے لیں گے جو شاید کروڑوں روپے خرچ کر کے نہیں ملتی۔ لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں دعاؤں کے لیے، یار فلاں سے دعا کروا لوں، فلاں سے دعا کروا لوں۔ اللہ کی قسم اگر ماں باپ آپ کے پاس ہے نا، اس سے بڑھ کر دعاؤں کا دروازہ کون سا ہے؟ ماں کے قدموں میں بیٹھے تو صحیح، کبھی پریشانی میں ماں کے قدموں میں بیٹھے نا، اور ماں جو سر پر ہاتھ پھیرتی ہے نا، وہ ہاتھ پھیرتی جائے گی، آپ کے ساری ٹینشن دور کرتی جائے گی۔ ایک بار ماں سر پر ہاتھ پھیر دینا، ایسا لگتا ہے یہ ہاتھ نے سارا پریشر ہی نکال کے رکھ دیا، مگر ٹائم ہی نہیں ہے۔ پوچھو ان سے جن کی ماں نہیں ہے، پوچھو ان سے جن کے والد نہیں ہیں، آج ہیں آپ کے پاس، قدر کیجئے، دعائیں لیجئے۔ کیا عید میں کوئی تحفہ دیا آپ نے ان کو؟ ساری زندگی انہوں نے ہمیں عید میں لا کر تحفے دیے، ارے کوئی تحفہ تو دے انہیں، اور چلے گئے نا اگر تو بھی تحفہ دیں۔ ہاں اب کون سا تحفہ ہے بھائی؟ اب ثواب کا تحفہ دیں، اب نیکیوں کا تحفہ دیں۔ ابھی آپ اجتماع میں آئے ہیں نا، یا جو مجھے بدری چینل پر سن رہے ہیں، سارے مل کر نیت کر لیں کہ یا اللہ جو آج شب جمعہ کے میں اجتماع میں موجود ہوں، بلکہ میں نے ان 2 دنوں میں جتنی تسبیحات جو بھی نیکیاں کی ہیں، اے اللہ یہ سب اپنے ماں باپ کو ایصال کرتا ہوں، اپنے کرم سے قبول فرما لے، انشاءاللہ یہ ثواب پہنچ جائے گا، ان کو خوشی ہوگی۔ یاد تو رکھیں انہیں، ان کی روح کو یہ پتہ چلے کہ میرے بچوں نے مرنے کے بعد یاد کیا ہے۔ قبرستان بھی نہیں جاتے، ہاں کبھی کبھی پتا چلتا ہے۔ تھوڑے دنوں پہلے گورکن نے بتایا، یا میں نے کہیں سوشل میڈیا پہ پڑھا کہ وہ گورکن نے دیکھا کہ ایک بچہ قبر تلاش کر رہا ہے۔ پوچھا بھائی کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہ اپنے ماں باپ کی قبر تلاش کر رہا ہوں، مل نہیں رہی۔ کتنے عرصے بعد آئے ہو؟ کہتا 10 سال بعد آیا ہوں۔ یعنی اتنا عرصہ ہو گیا کہ اب ماں باپ کی قبر کدھر ہے وہ آپ بھول گئے ہیں۔ آپ سوچیں اتنی دوری ہو گئی ہے ماں باپ سے۔ نہیں میرے پیارے اسلام ہمیں ماں باپ سے محبت کا درس دیتا ہے، اور قرآن کیا پیارے انداز سے تربیت فرماتا ہے۔ اللہ کا پاک کلام، اللہ فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے نرم دلی سے عاجزی کا بازو جھکا کر رکھ۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حصہ آیت کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ حکم بیٹے کو دیا جا رہا ہے، معنی یہ ہے اپنے ماں باپ کی کفالت اس شان کے ساتھ کرو جیسے انہوں نے تمہارے بچپن میں تمہاری کی تھی۔ اللہ اکبر، بچپن میں ہماری ضرورتوں کا اندازہ ماں باپ کو خود ہو گیا تھا،
کہ ہم ماں باپ کی ضرورتیں اب بڑھاپے میں پوری کر رہے ہیں. ان کے مانگنے سے پہلے یاد رکھیے گا بوڑھے ماں باپ کو مجبور نہ کریں کہ وہ کہیں بیٹا کچھ دے دو, بیٹا پیسے چاہیے, بیٹا کھانا نہیں ہے, بیٹا کپڑے نہیں ہے. شرم آنی چاہیے. یہ میری ذمہ داری ہے کہ میرے ماں باپ کو کبھی زندگی میں مجھ سے کچھ مانگنا نہ پڑے, میں پہلے ان کی ضروریات کا خیال رکھوں. اللہ اکبر. اب جو ماں باپ کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں, ایسے خیال رکھتے ہیں کہ جیسے بچپن میں انہوں نے ہمارا خیال رکھا. ایک نوجوان کا واقعہ سناؤں, وہ اپنے ماں باپ کو کھانا پتہ کیسے کھلاتا تھا؟ جیسے بچپن میں ماں باپ اپنا نوالا نرم کر کے منہ میں ڈالتے تھے. اب ماں باپ کے دانت چلے گئے, دانت نہیں تھے, وہ نوجوان روزانہ کھانا پہلے چباتا تھا, پھر اپنے ماں باپ کے منہ میں ڈالتا تھا. اللہ اکبر. ماں باپ دعا کیا دیتے تھے سنو. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے عرض کی, مولا کریم میں جنت میں اپنا پڑوسی دیکھنا چاہتا ہوں. ارشاد ہوا اے موسیٰ فلاں علاقے میں جاؤ, وہاں کا جو قصاب ہے, گوشت فروشت ہے, وہ تمہارا جنت میں پڑوسی ہے. کلیم اللہ. مرتبہ کیا ہے حضرت موسیٰ کا؟ ان کا جنت میں مکان کیسا ہوگا, ان کا مقام کیسا ہوگا؟ قرآن پاک میں جس نبی کا سب سے زیادہ ذکر آیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے, اور آپ کا پڑوسی کون ہے؟ قصاب. حیران ہو گیا. ایڈریس اللہ سے پوچھا, وہاں پہنچے, دیکھا ایک نوجوان ہے نوالے چبا چبا کر ماں باپ کو کھلا رہا ہے. حضرت موسیٰ نے ماں باپ کو دیکھا تو والدین نے آپ کو دیکھ کر مسکرائے اور دنیا سے چلے گئے. وہ نوجوان آگے بڑھتا ہے, حضرت موسیٰ کے ہاتھ چومتا ہے, کہتا ہے آپ ہی حضرت موسیٰ ہیں. حضرت موسیٰ حیران ہو گئے کہ میں نے تو ابھی تعارف ہی نہیں کروایا. تو کہا حضور بات یہ ہے کہ ماں باپ میرے روزانہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں حضرت موسیٰ کے جلووں میں موت دینا. آج آپ گھر آئے ہیں, انہوں نے آپ کو دیکھا ہے, آپ ہی حضرت موسیٰ ہیں. اچھا تو بیٹا تمہاری ماں کوئی دعا بھی دیتی تھی؟ حضرت موسیٰ پوچھتے ہیں. کہ جب بھی ماں کو کھانا کھلاتا تھا نا, ماں دعا دیتی تھی یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دینا. حضرت موسیٰ فرماتے ہیں اے بیٹا تمہاری ماں کی یہ دعا قبول ہو گئی ہے, تم ہی جنت میں میرے پڑوسی ہو. پتا کیا چلا؟ ماں باپ کی خدمت کہاں پہنچا دیتی ہے. مگر انداز خدمت کیا تھا کہ جیسا قرآن نے بھی یہ کہا نا کہ جیسا بچپن میں انہوں نے تمہارے لیے مہربانی کی, ایسا تم بھی ان کے ساتھ مہربانی کرو نا. بچپن کی مہربانیاں یاد تو کریں. ماں ہماری مالش کرنے والی تھی, روز ہمارے پیر دبائے جا رہے تھے, روز ہمیں ورزش کروائی جا رہی تھی, ہماری گندگی ہماری ماں نے روزانہ صاف کی. کون سا بچہ ہے جو ماں باپ کی گندگی صاف کرتا ہے؟ گھن آتی ہے ماں باپ سے. ماں باپ بیمار ہو جائیں, بستر پر پڑ جائیں تو لوگ کہتے ہیں میں نے نرس تو رکھ دیا, میں نے ماں کے لیے نرس رکھ دی, والد کے لیے خادم رکھ دیا. انہوں نے ہمارے لیے خادم نہیں رکھا تھا, اپنے ہاتھوں سے یہ ساری مہربانیاں کی تھی. آپ اگر خادم رکھ سکتے رکھیں, مگر خود بھی اویلیبل رہیں. ہم سمجھتے پیسے دے دیے بہت ہے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی, آج میں علماء کرام نے جو ماں باپ کے حقوق بیان کیے ہیں ان میں سے چند حقوق بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. ایک بار ایک صحابی نے نبی پاک سے عرض کی حضور سب سے افضل فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ فرمایا الصلاۃ علی وقتها, یعنی نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. پوچھا ثم ایو, اس کے بعد کون سا عمل پسندیدہ ہے؟ فرمایا ثم بر الوالدین, اس کے بعد والدین کے ساتھ بھلائی کرنا سب سے پسندیدہ ہے. اللہ اکبر. نماز کو وقت پر ادا کرنے کے بعد سب سے بڑا عمل یہی ہے. ایک بار ایک شخص, اللہ اکبر, یاد رکھیے کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے قرآن میں فرمایا جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا. اتنا سخت گناہ ہے. ایک شخص سے ایک گناہ ہو گیا, شرمندگی ہوئی, قتل کر لیا, بارگاہ رسالت میں آیا. صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس کی خدمت میں حاضر ہوا, سارا معاذرہ عرض کیا, کہا علی جان میرے لیے توبہ ہے. آپ نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ قتل کیا ہے, توبہ کرنا چاہتا ہے. صحابی رسول کے پاس آیا, کہتا حضور کوئی توبہ کا راستہ؟ فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں, وہ تو وفات پا گئی ہیں. فرمایا جاؤ توبہ کرو, جتنا ہو سکے اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کرو. یہ سن کر وہ شخص چلا گیا تو لوگوں نے کہا حضور آپ پہلے ہی توبہ کا کہہ دیتے, ماں کا کیوں پوچھا آپ نے؟ سنیے کیا جواب دیا. فرماتے ہیں میری معلومات کے مطابق اللہ پاک کو راضی کرنے کا سب سے قریب ترین ذریعہ ماں کے ساتھ بھلائی کرنا ہے. ہائے ہائے ہائے, یہ شارٹ کٹ ہے. ماں کو راضی کر لو, والدین کو راضی کر لو, اللہ کو راضی کرنے کا یہ شارٹ کٹ ہے. کمال یہ ہے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, اجتماع میں جا رہے ہیں, دین کا کام کر رہے ہیں, بندہ کہتا ہے میں تو بڑی نیکیاں کر رہا ہوں, ماں باپ گھر پہ ناراض بیٹھے ہیں. آپ غلط راستے پہ جا رہے ہیں. ماں باپ کو بھی راضی کریں, دین کا کام ضرور کریں, ان کی اجازت سے کریں, ان کی رضا کے ساتھ کریں, پھر دیکھیں کیسا ملٹی پلائی ہوتا ہے. آپ کی آواز میں تاثیر آ جائے گی, آپ کی دعوت میں تاثیر آ جائے گی.
ماں باپ کو تنگ کر کے گھر ماں باپ کو تکلیف پہنچا کے کیسے ترقی ہوگی؟ کاش یہ بات سمجھ آ جائے۔ اب والدین کے جو حقوق ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ والدین کے حقوق کسی صورت میں ادا نہیں ہو سکتے۔ بہرحال چند باتیں میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، اطاعت و فرما برداری۔ پہلا حق یہ ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے والدین کی ہر بات ماننا، یعنی والدین کی ہر بات ماننی ہے جو وہ کہہ دے، فوراً لبیک کہتے ہوئے ان کے حکم پر عمل کر گزرنا ہے۔ ایسے بہت سارے کام ہیں کہ عام حالات میں جائز کی حد تک ہیں، مگر والدین کا حکم آ جائے تو واجب ہو جاتے ہیں۔ مثلا کھانا حلال ہے، مباح ہے، کوئی کھائے نہ کھائے، لیکن اگر والدین کہیں کھاؤ ہیں اور حکم ہو جائے تو اب کھانا واجب ہو جائے گا، نہ کھایا تو گناہ ہوگا، کیونکہ ماں باپ کا حکم آ گیا نا۔ اچھا، اسی طرح بارے شریعت میں ہے، بیٹا پردیس میں ہے، والدین سے بلاتے ہیں تو آنا ہی ہوگا، میسج اور خط بھیجنا کافی نہیں۔ یوں ہی والدین کو اس کی خدمت کی حاجت ہو تو آئے اور ان کی خدمت کرے۔ اب ذرا غور کریں کہ پردیس میں بیٹا بیٹھا ہے، ماں باپ حکم دے تو آنا ہوگا، اب جناب گھر میں بیٹا بیٹھا ہے، ماں باپ بلاتے ہیں، بچہ نہیں آتا ہے، محلے میں بیٹھا ہے، کہتے ہیں بیٹا آ جاؤ، تو نہیں میں دوستوں کے ساتھ ہوں، ٹائم نہیں ہے آپ کے لیے۔ سوچیں اس بچے کا کیا ہوگا۔ ہاں، یہاں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ماں باپ شریعت کے خلاف حکم دیں گے، پھر ماں باپ کی نہیں مانیں گے۔ یہ فارمولہ یاد کر لے کہ شریعت کی بات مانی جائے گی، والدین کی نہیں مانی جائے گی۔ مثلا والدین کہتے ہیں داڑھی منڈوا دو، نماز نہ پڑھو، تو اب والدین کی نہیں مانی جائے گی، شریعت کی مانی جائے گی۔ ہاں، مگر یہاں بھی شریعت ایک رہنمائی کرتی ہے کہ بات نہیں مانیں گے مگر لڑائی نہیں کریں گے، گالیاں نہیں دیں گے، جھگڑا نہیں کریں گے، ادب کے ساتھ۔ امی حضور آپ کا حکم ہے داڑھی منڈوانا، لیکن میرے آقا کا حکم ہے داڑھی رکھنا، میں آپ کی بات تو نہیں مان سکتا، آپ پلیز مجھ سے ناراض نہ ہو، آپ کو تو شریعت کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، الٹا پتہ چلا ماں باپ کو سنا رہے ہیں۔ نہیں، پیار محبت سے وہ نماز نہ پڑھنے کا کہیں، آپ کے حضور میری ماں آپ پر میری جان قربان، مگر نماز تو اللہ کا حکم ہے نا، میں اللہ کا بندہ ہوں، آپ بھی نماز پڑھیں، میں بھی نماز، ان کے پیر پکڑ لیں، اگر وہ ڈانٹیں تو صبر کریں، مارے تو صبر کریں، لڑنا نہیں ہے۔ کیا پیاری شریعت ہے کہ شریعت کا حکم بھی ماننا ہے تو ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی ہے، بھلائی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ دوسرا جو حق علماء نے لکھا، نفل عبادت سے زیادہ اہمیت دینا۔ کتنی اہم بات ہے، یعنی ماں باپ کے حکم کو نفل عبادت سے زیادہ اہمیت دینا۔ مثلا دل کر رہا ہے کل نفلی روزہ رکھوں گا، ماں باپ نے منع کر دیا تو اب ان کی بات مانی جائے گی، نفلی روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ دل چاہ رہا ہے ابھی نوافل پڑھوں اور امی جان کہنے ابھی بازار میں جانا ہے، سودا لے کر آؤ، تو اب نفل نہیں پڑھیں گے، ماں باپ کی بات مانی۔ اس سے اندازہ کریں کیا کمال کی ہماری شریعت ہے کہ ہمیں نفل سے زیادہ ماں باپ کے حکم کو ماننے کا کہا گیا ہے۔ اب یہاں میں ان نوجوان اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں سے بھی بات کروں گا۔ تھوڑی دیر پہلے ہم نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا واقعہ سنا۔ حضرت ابراہیم نے وجہ آپ نے سن لی تفصیل سے، کس وجہ سے اپنی زوجہ کو طلاق دینے کا کہا، مگر بیٹے نے دیر نہیں لگائی، والد کے کہنے پر وہ عمل کر دیا۔ مگر آج گناہوں بھرے عشق مجازی کی وجہ سے ماں باپ سے لوگ لڑتے ہیں کہ نہیں، جہاں آپ کہیں گے وہاں شادی نہیں ہوگی، جہاں میں کہوں گا وہاں شادی ہوگی، گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ماں باپ سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ ماں باپ ہمارا بھلا چاہتے ہیں، اب ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے بات تو کریں۔ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اگر بچے کی کہیں رضا ہے تو اس کو چیک کر لیں، لیکن پھر آخر میں ماننی ماں باپ کی ہے۔ ماں باپ کو ناراض کر کے کیا زندگی گزرے گی؟ غور کرے نا، دیکھیں ان کی زندگی گزری ہے، بعض اوقات وہ روک رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں پر پردہ ہے، آپ کو نہیں پتا آگے کیا معاملات ہوں گے۔ ہمیں ماں باپ کے تجربے سے فائدہ اٹھانا ہے، پیار اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ جب نفل نماز ترک کرنے کا حکم ہے ماں باپ کے حکم پر اور ان کی بات کو اہمیت زیادہ دینی ہے، تو سوچے پھر زندگی کے اور معاملات میں کس انداز سے اس کی بات ماننی چاہیے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آگے چلتے۔ تیسرا والدین کا حق ہے والدین پر خرچ کرنا، مثلا ان کے کھانے پینے کا بہترین انتظام کرنا، جوتے کپڑے وغیرہ خرید کر دیتے رہنا، حسب استطاعت پھل وغیرہ پیش کرنا، بیمار ہوں تو اچھے ڈاکٹر سے چیک کروانا، انہیں دوائیاں دلوانا، حسب توفیق انہیں جیب خرچ کے طور پر رقم پیش کرنا، یہ جہاں چاہیں خرچ فرمائیں۔ ماں باپ سے لوگ حساب لے رہے ہوتے ہیں، پیسے دیے تھے کہاں گئے، ابھی ختم کیسے ہو گئے؟ یار ماں باپ کا سب کچھ ہے، اگر وہ اپنے دوستوں پر اپنے رشتہ داروں پر اپنی ضروریات پر خرچ کر رہے کرنے دیں، ماں باپ سے حساب نہیں لیا جاتا۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص کا معاملہ لایا گیا کہ جو اپنے والد کو خرچ پیش نہیں کرتا تھا۔ والد نے نبی پاک کی بارگاہ میں شکایت پیش کی، پیارے آقا نے بیٹے کو بلایا، نبی پاک کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے،
اور جلال شریف کے آثار نمایاں ہوئے اور فرمایا انتا و مالکا لی ابی کا، تم خود اور تمہارا سارا مال تمہارے والد کا ہے. یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے پیارے اسلام بھائی، میرا جو کچھ ہے، ہاں جو دولت، جو شرافت، جو عزت، جو نام، واٹ ایور، سب کچھ میرے ماں باپ کا صدقہ ہے. ماں باپ کو کبھی مت کہنا یہ میرا ہے یہ آپ کا نہیں ہے. ارے میرا جو کچھ ہے وہ میرے ماں باپ کا ہے. کبھی انہوں نے کہا کہ یہ میرا ہے؟ سوچیے اگر میں اور آپ جب پیدا ہوئے تھے ہم بے لباس تھے، کپڑے بھی نہیں تھے جسم پر، اس وقت اگر والد کہہ دیتا بیٹا تیرے تو نہیں ہے میرے ہی ہیں پیسے، تو میں اور آپ تو بے لباس ہی رہ جاتے. کس نے کپڑے پہنائے؟ کس نے تعلیم دلوائی؟ کس نے کھانا کھلایا؟ کس نے دوائیں دلائیں؟ کس نے ہمیں انجیکشن لگوائے؟ کس نے ڈاکٹر کے دھکے کھائے؟ کس نے ایجوکیشن دلائی؟ انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا. ایک موقع پر والد نے نہیں کہا یہ میرا یہ تیرا ہے. اچھا یہ باتیں ان کو جلدی سمجھ آ گئی جو اب خود والد بن گئے. اپنے بچوں کے لیے آپ کیا سوچتے ہیں؟ ہم اپنے اوپر کتنا خرچ کرتے ہیں جو کما رہے بچوں کے لیے، فیملی کے لیے، بچے خوش ہو جائیں، بچے اچھا کھا لیں، بچے اچھا پہن لیں. یہی کام آپ کے والد نے آپ کے ساتھ کیا تھا. اور اب والد بوڑھا ہو گیا تو بیٹا یہ کہے گا ابو یہ میں نے کمائے ہیں آپ کے نہیں ہیں. تو ایسی اولاد پر نبی پاک کے یہ جملے یاد رکھیں، انتا و مالکا لابیکا، تو خود اور تیرا مال سب کچھ تیرے والد کا ہے. میرا سب کچھ میرے ابو کا ہے. اچھا میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، آپ کبھی اپنے والد سے کہہ کر دیکھیں، ماں سے کہہ کر دیکھیں کہ ماں ابو میرے پاس جو کچھ ہے نا سب آپ کا ہے، آپ بے فکر ہو جائیں اور جو چاہیے لیجئے. کچھ بھی نہیں لیں گے. کون ماں باپ اپنے بچوں کا سارا مال لے لیں گے؟ بس وہ خوش ہو جائیں گے، انہیں آنر فیل ہوگا، انہیں عزت فیل ہوگی کہ میں اس گھر کے مالک کی حیثیت سے ہوں. اپنے والد کو آخری عمر میں مالک کی حیثیت تو دو یار، گھر کے باس کی حیثیت تو غلام بنا دیا ہے. والد کو بیچارے کو مانگنے والا بنا دیا ہے. بڑا پیارا جملہ ایک پڑھا تھا، جس والد نے تمہیں شہزادوں کی طرح رکھا ہے آخری عمر میں اس والد کو بادشاہ جیسا تو فیل کروا دو یار، کہ جو کچھ ہے آپ ہیں، سارا مال آپ کا، ساری چیزیں آپ کی، ابو میں بھی آپ کا. آپ فرمائیں کیا حکم ہے؟ والد کچھ بھی نہیں کریں گے اس عمر میں، کیا کرنا ہے؟ تھوڑا بہت ہو سکتا ہے اپنے لیے اپنے بچوں دوستوں کے لیے خرچ کر لیں گے. دیں انہیں، خوش رکھیں، یہ حق ہے ان کا. اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے. اچھا اگلے حقوق کیا ہیں؟ والدین کی خواہشات کو پورا کرنا بھی ان کے حقوق میں شامل ہے. مثلا ان کے پسندیدہ کھانے انہیں کھلائیں. پتا ہوتا ہے کہ امی ابو کو کیا پسند ہے، کبھی کبھی لے جائیں ان کی پسند کی چیز، خوش ہو جائیں گے. پسند کی چیزیں انہیں لا کر دیں. ورنہ وہ ہے نا، ایک دوست نے دوسرے دوست سے پوچھا، ماں باپ کا تو حال کیسا ہوتا ہے کہ یار تمہاری والدہ کی فیوریٹ ڈش کیا ہے؟ دوسرا دوست سوچ میں پڑ گیا، سوچتا رہا، کہتا یار امی کی فیوریٹ ڈش تو بچا ہوا کھانا ہے، بچا ہوا کھانا ہی ہے، ٹھنڈا کھانا ہے. کہ کیوں؟ میری ماں تو مجھے ہمیشہ ہی کہتی رہی بیٹا کھا لو، جب بچ جائے گا میں کھا لوں گی. مجھے تو پتہ ہی نہیں میری ماں کو کیا پسند ہے، اس نے تو ہمیشہ میری پسند کی کھانے بنائے، میرے لیے میری ماں پریشان رہی ہے. سچ بتاؤں وہ بندہ خوش نصیب ہے جس کو ماں کہے کہ بیٹا مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ فروٹ پسند ہے، مجھے یہ جوس پسند ہے، یا میں جناب یہ والا کھانا کھاتی. کھلاؤ اپنی ماں کو، پوچھو والد سے ابو آپ کو کیا پسند ہے کھانے میں. سچی بات ہے شاید میری ان باتوں کے بعد یاد آ رہا ہوگا یہ جملہ تو کبھی ابو سے کیا ہی نہیں. والد کو میرا پسندیدہ کھانا پتا ہے، پسندیدہ لباس پتا ہے، پسندیدہ جگہ پتا ہے، وہ جگہ جہاں مجھے گھومنا پسند تھا بچپن میں وہ پتا ہے، وہ ہالیڈے پتا ہے، وہ پیسے وہ کپڑے پتا ہے، وہ کھانا پتا، وہ بسکٹ وہ چاکلیٹ بھی پتا ہے ابو کو. ماں کو پتا ہے کہ بیٹے کو یہ پسند ہے، بیٹے کو پتا ہے ماں کو کیا پسند ہے، والد کو کیا پسند ہے. اللہ اکبر. پلیز پوچھ لو، ابھی پوچھ لو. چلے جائیں گے نا بہت ساری باتیں یاد آئیں گی. یار میں تو یہ بھی نہیں پوچھ سکا، میں تو یہ بات بھی نہیں کر سکا. ابھی پوچھیں، ان کی پسند کی چیزیں انہیں کھلائیں. یہ حق ہے. والدین حج کرنا چاہیں اور بیٹا استطاعت رکھتا ہے، اس کے پاس استطاعت ہے تو انہیں حج کروائے. مدینہ دیکھنا چاہتے ہیں کوشش کر کے، اگر استطاعت رکھتا ہے، مانگ کر نہیں، مانگنا ضروری نہیں ہے. ایسا نہیں کہ لوگ مانگنا شروع کر دیں امی ابو کو حج پہ بھیجنا ہے، نہیں، آپ کی استطاعت ہے تو انہیں حج کرائیں، انہیں مدینے بھیجیں. ان کی جائز حقوق، ان کی جائز خواہشات کو پورا کریں. اور مزید حقوق کیا ہیں؟ ان کی خدمت میں مبالغہ کرنا، یعنی ان کی خوب خدمت کرنا، ان کے پاؤں دبانا، ان کی ضروریات بھاگ بھاگ کر پوری کرنا، ان کے حکم کو خوشی خوشی پورا کرنا. یعنی بعض اوقات بچے کام کر دیتے ہیں مگر منہ ایسا بناتے ہیں کہ اگلی بار مانگنے کو جی نہیں چاہتا. چلو آپ کہتے ہیں تو چلا جاتا ہوں. ہر وقت بس آپ تو ڈیمانڈ ہی کرتے رہتے ہو، ابو آپ کی تو فرمائشیں ہی ختم نہیں ہوتی. اب کس باپ کو ہمت ہوگی دوبارہ یار کوئی خدمت دینے کی؟ ماشاءاللہ ابو جی بہت اچھا لگا، پلیز مجھے آئندہ بھی خدمت کے لیے یاد کیجیے گا. آج آپ نے مجھے موقع دیا، حضور دوبارہ کچھ فرمائیے گا. اب بتاؤ والد کی ہمت پڑے گی نا کہ دوبارہ اس کو کام دوں. یہ خوش ہوتا ہے میری خدمت کر کے. بیٹا پیر دبا دو، ابو آپ کے تو ہر وقت ہی پیر دکھتے رہتے ہیں. اور والد کہے نا اور بیٹا چلا جائے کہ ابو آج پلیز مجھے پیر دبانے دے. نہیں بیٹا مجھے ضرورت نہیں ہے، نہیں مجھے پلیز دبانے دے، مجھے ثواب چاہیے.
کتنا اچھا لگے گا والد کو. دو الگ چیزیں ہیں. آپ دیتے بھی ہیں تو اس انداز سے بعض اوقات دیتے ہیں کہ اگلے کا دل ٹوٹ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا دودھ بھی دیا اور اس میں مینگنیاں ڈال دی تو وہ دودھ کس کام کا؟ میٹھا ٹھنڈا دودھ تو دے دو یار, پیاری بات تو کر لو. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے, شربت نہ دیں نہ دیں کریں بات لطف سے. شربت نہیں پلا سکتے, میٹھی بات تو کر سکتے ہو. شربت نہ دیں نہ دیں کریں بات لطف سے, یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. میٹھی بات تو کرنا شروع کریں نا. ماں باپ سے بھی کڑوی بات کرتے ہیں, ماں باپ سے بھی طنز والی بات کرتے ہیں, دل چیر کے رکھ دیتے ہیں ماں باپ کا. میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے ماں باپ کو. نہ کریں ایسا, برباد ہو جاؤ گے آپ. واللہ آپ بعض اوقات کہتے ہیں میں امی ابو سے دعا کرواتا ہوں. مزیدار بات بتاؤں, امی ابو سے آپ کہیں وہ دعا کریں, اچھی بات ہے, مگر کمال پتہ ہے کیا ہے؟ آپ نہ کہیں اور وہ دعا کریں. وہ اکیلے میں دعا کریں کہ یا اللہ میرے بچے کی خیر فرما, اے اللہ میرے بچے کو بخش دے, جیسا اس نے مجھے راضی کیا اللہ تو بھی راضی ہو جا. یہ کمال ہے اولاد کا کہ ایسی خدمت کرے کہ وہ دل سے دعائیں دے. مزے کی بات یہ ہے, ایسے بچے میں نے دیکھے, ایسے نوجوان دیکھے کہ ان کے ماں باپ سے اکیلے میں ملو نا تو وہ اپنے بچے کی تعریف کرتے ہیں, مبارک ہو اس اولاد کو. اور ایسے بھی دیکھے کہ ان کے ماں باپ سے ملیں تو وہ اکیلے میں بچے کا بیچارے دکھ دے رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا میرا تنگ کرتا ہے مجھے, میری بیٹی مجھے تنگ کرتی ہے, میرے گھر والے مجھے تنگ کرتے ہیں. تو ایسی اولاد پر یار کہ تمہارے پیچھے تمہارے ماں باپ تمہارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. زندگی میں یہ فارمولہ, یہ اپنی زندگی کا اصول بنا لیں کہ میں نے اپنے ماں باپ سے کلین چٹ لینی ہے, محبت کے ساتھ, جھگڑے میں نہیں, کہ بس ایک بار میرے ماں باپ مجھے کہہ دیں کہ بیٹا میں تجھ سے راضی ہے, میرے بیٹا میں تجھ سے راضی ہے, اللہ میرے بیٹے سے تو بھی راضی ہو جا. اللہ کرے اگر نہیں کہا ابھی تک آپ کے ماں باپ نے, کہلوا لیں ان سے, ان کے جانے سے پہلے دل سے کہلوا لیں, انشاءاللہ آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے. اگلا حق ہے ان کے سامنے سہم کر رہنا کہ کہیں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے. ہاں اس کا خیال رکھیں کہ ماں باپ ناراض نہ ہو جائے. اب اس میں بھی ایک بڑا کمال کا جملہ پڑھا تھا کہ جب بیٹا دنیا داری میں بڑا ہو جاتا ہے نا, میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا, میجورٹی ہے, باقی ماشاءاللہ کئی دنیاوی پڑھے لکھے لوگ بھی ماں باپ کا بڑا ادب کرتے ہیں, مگر میں سمجھا رہا ہوں دنیا میں کوئی بڑا افسر بن جائے, کوئی بڑا ڈگری ہولڈر بن جائے تو ماں باپ کہتے ہیں میرا بیٹا بڑا افسر ہے, ماں باپ ڈرتے ہیں ایسا نہ ہو کہ افسر کو برا لگ جائے. مگر جب بیٹا عالم بن جاتا ہے نا, مفتی بن جاتا ہے, دیندار بن جاتا ہے, تو وہ ڈرتا ہے کہ کہیں میرے ماں باپ کو برا نہ لگ جائے. فرق ہے, بیٹے کو دین کے حوالے کرو, یہ دین بیٹے کو تمہارے حوالے کر دے گا. میں حدیثیں تو پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ نبی پاک نے, قرآن نے کیا کہا ہے, اگر بیٹا دین پر جائے گا. ابھی دیکھیں نا آپ اجتماع میں آئے نا, کیا مل رہا ہے آپ کو؟ ماں باپ کا ادب مل رہا ہے. آپ کے ماں باپ کو فائدہ ہو رہا ہے کہ آپ اجتماع میں آئے ہیں, کیونکہ جو یہاں آئے گا انشاءاللہ ماں باپ کے قدموں میں جائے گا. تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک بنے تو اتنا دنیا میں مت ڈال دو کہ بیٹا دین کی طرف نہ جائے, اور اگر دنیا دین کی طرف نہ گیا تو کہیں آپ سے بھی نہ چلا جائے. بیٹے کو دین کے حوالے کر دو, دین وہ بیٹا تمہارے سکھا کر تمہارے قدموں میں ڈال دے گا. تو سبحان اللہ, اس انداز سے سہم کر رہے کہ کہیں ماں باپ کو برا نہ لگ جائے. یہ حق ہے ماں باپ کا, ان کے سامنے اونچی آواز نہ کرنا, انہیں تیز نظروں سے نہ دیکھنا, ان کے آگے نہ چلنا, انہیں نام سے نہ پکارنا, یہ بھی حق ہے ان کا. اب تو نام سے پکارتے اپنے ابو کو, ادب سے نام لیں, میرے والد صاحب ہیں, میری والدہ ہیں, میری امی جان ہیں, نام سے نہیں پکارنا ہے. پھر فرمایا ان کی طرف سے جو دکھ یا تکلیف پہنچے اس پر صبر اور بس صبر ہی کرتے چلے جانا ہے. لڑنا نہیں ہے, چیخنا نہیں ہے. بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں یار ماں باپ بہت ڈانٹ رہے ہیں, بڑے چڑچڑے ہو گئے ہیں. چلیں اس کا بھی ایک فارمولہ بتا دیتا ہوں, پھر بیان کو انشاءاللہ اختتام کی طرف یہ چلتے ہیں. مثال, ایک زندگی کا ایک سائیکل ہے. ایک سائیکل جب آپ سمجھ جاؤ گے نا تو بہت ساری ٹینشن ریلیز ہو جائے گی. میں اور آپ جب پیدا ہوئے تھے کس کیفیت میں تھے؟ چلتے تھے؟ نہیں چلتے تھے نا, رینگتے تھے, کرالنگ کرتے تھے. پھر کیا ہوا؟ انسٹالر میں ٹرالی میں بٹھا کر ہمیں چلایا گیا. پھر کیا ہوا؟ انگلی پکڑ کر چلایا گیا. پھر کیا ہوا؟ ہم خود چلنے لگ گئے, پھر بھاگنے لگ گئے. ٹھیک ہے, تگڑے ہو گئے, جوان ہو گئے. یہاں سے شروع ہوئی ہے گاڑی, لیکن آگے جا کے اس نے واپس یہی آنا ہے. 5-6 سال کا بچہ اور 60 سال کا بوڑھا یہ بالکل برابر ہے. جیسے اس بچے کو ہاتھ پکڑ کے چلنا ضروری تھا, 55-60 کے بعد اب ہاتھ پکڑنے کی بزرگ کو ضرورت پڑ جاتی ہے. پھر تھوڑا اور آگے بڑھے گا معاملہ, یوں سمجھ لیں کہ 5 سال کا بچہ اور 65 سال کا بوڑھا برابر ہے. جس کو انسٹالر میں آپ کو ٹرالی میں لے کے چلنا تھا, اب ایک لمٹ آئے گی کہ بزرگ کو ویل چیئر پہ چلنا پڑے گا. بالکل وہی انداز واپس آ جائے گا. اس عمر میں بچے کو کوئی بات جلدی سمجھ نہیں آتی تھی. ایسا ہی آپ کے گھر میں ہوگا نا 4-5 سال کا بچہ, آپ سے بار بار ایک سوال کرے گا, بار بار ایک ہی کوسچن کرے گا, اس کو سمجھ نہیں آئے گی, وہ کہے گا مجھے سمجھ نہیں آئے گی, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ آپ کو کیا برا لگتا ہے؟
اب پیار کرتے ہیں اس کو، پھر جواب دیتے ہیں، پھر پیار کرتے ہیں، چومتے ہیں، پھر جواب دیتے ہیں. اچھا وہ بچہ ایک ہی بات ریپیٹ کرتا ہے اور آپ کو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، بیٹا وہی والی پویم سناؤ، ذرا وہی والا جملہ دوبارہ کہو، آپ نے کل کیا کہا تھا بیٹا مجھے دوبارہ کہو. وہ بچہ 5 بار ایک بات کرے آپ کو اچھا لگتا ہے، 65 سال کا بوڑھا 5 بار ایک بات کرے آپ کو برا لگتا ہے. وہ بچہ ہو گیا ہے. اگر جس دن آپ یہ سمجھ گئے نا، آپ انجوائے کریں. اگر آپ کے گھر میں 60 65 70 سال کے بزرگ ہیں نا، آپ سمجھ لیں 5 6 سال کا بچہ میرے گھر میں آ گیا ہے. وہ بار بار ریپیٹ بھی کریں گے، ان کو سمجھ بھی کم آئے گا، وہ سنیں گے بھی کم، ٹھیک ہے نا، ان کی لسننگ پاور کم ہو چکی ہے، ان کو سمجھنا مشکل ہو گیا ہے. انجوائے کریں. اچھا وہ غصے ہو رہے ہیں، چھوٹا بچہ بھی تو غصے ہوتا ہے. ابو میں آپ سے بات نہیں کروں گا، کبھی ہمیں تھپڑ بھی لگا دیتا ہے، کبھی ہمیں دھکا بھی دے دیتا ہے، ہم پھر اس کو سینے لگا لیتے ہیں. کبھی اپنے بچے کو مارا ہے آپ نے کہ یہ بچہ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، ہمیں لگتا ہے چھوٹا ہے یار، اس کو کیا پتا کہ ابو سے کیسے بات کرنی ہے. ہم انجوائے کر رہے ہیں، اس کی ناراضگی کو انجوائے کرتے ہیں. ایسا ہی ہے، بچہ چھوٹا ناراض ہو جائے، روٹ کے بیٹھ جائے، ہم مسکرا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو روٹ گیا. بالکل ایسے ہی اگر 65 70 سال کے ابو ہیں یا دادا جان ہیں نا، یا امی ہیں دادی ہیں، اور وہ ناراض ہو رہی ہیں، آپ اس کو برا نہ مانیں. آپ اپنے دماغ میں فارمولا فٹ کر لیں کہ بالکل جیسے 5 6 سال کے بچے کو ڈیل کرنا ہے، ایسے ہی میں نے بزرگ کو ڈیل کرنا ہے. ان کا چیخنا چلانا، ان کا چڑچڑا پن، ان کا بار بار بات کو ریپیٹ کرنا، ان کا بات کو سمجھنا نہیں. آپ غصہ نہ کریں. آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ آپ کو 4 بار سمجھا چکا ہوں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. ارے بھائی 5 سال کے بچے کو سمجھ آ رہی تھی آپ کی. ان کا دماغ اب اس طرح ہو گیا ہے نا، عمر بڑھ گئی ہے. اس بڑھاپے میں نے اور آپ نے بھی پہنچنا ہے. اگر اللہ نے زندگی دی تو ہم نے بھی وہاں جانا ہے. آج ان بوڑھوں کے ساتھ اچھا سلوک کر لو، کل تمہارے ساتھ اچھا سلوک ہوگا. یہ ٹٹ فار ٹٹ ہے، یہ بالکل مکافات عمل ہے. جو اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اس کے بچے اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. آج وہ بچہ دیکھ رہا ہے کہ میرا والد دادا کے ساتھ، دادی کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہے، کل تیار رہیے اس سلوک کے لیے. اگر آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنے ماں باپ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، ادب کی جگہ بٹھاتے ہیں، ان کے غصے کو برداشت کر رہے ہیں، یہ پریکٹیکل ٹریننگ ہے آپ کے بچوں کی کہ کل آپ کے ساتھ بڑھاپے میں کیسا کرنا ہے. وہ یاد ہے ایک واقعہ پہلے بھی بیان ہوا تھا کہ ایک شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت برا برتاؤ کرتا تھا. تو ایک دن اس نے اپنے والد سے کہا کہ بیٹا ابو جان اب بہت ہو گیا، ہمارے گھر کی پرائیویسی متاثر ہو رہی ہے، آپ کھانستے ہی رہتے ہیں اور آپ کی وجہ سے ہماری نیند بھی خراب ہوتی ہے، تو گھر کا اسٹور روم جو ہے نا وہ میں نے آپ کے لیے صاف کروا دیا ہے، اب آپ وہاں چلے جائیں. اور اپنے چھوٹے بیٹے سے کہا بیٹا دادا جان کے لیے جلدی سے وہ اسٹور میں کمبل پرانا والا پڑا ہے نا وہ نکال کے لے آؤ. بیٹا تھوڑی دیر بعد آیا نا، کافی دیر ہو گئی. بیٹا اتنی دیر کیوں لگائی؟ ابو یہ دادا کے لیے کمبل لایا ہوں. انہوں نے کمبل کھول کے جب دادا کو دیا تو کمبل بیچ سے کٹا ہوا تھا آدھا. کہتے بیٹا یہ کیسا کمبل لائے ہو؟ کہ ابو آدھا کاٹ لیا ہے. کہ آدھا کیوں کاٹا ہے؟ کہ ابو آپ بھی تو بوڑھے ہوں گے نا، آپ کو بھی اسٹور پہ بھیجنا ہوگا، تو آپ کے لیے آدھا کمبل رکھ لیا ہے. اس باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ میں کیا تیار کر رہا ہوں، اپنے باپ کے ساتھ جو کر رہا ہوں وہی میرا بیٹا میرے ساتھ کرے گا. یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائی، دنیا میں بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کی سزا آخرت میں ملے گی، مگر ماں باپ کو ستانا یہ ایسا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں بھی دی جاتی ہے. اپنے بچوں میں بندہ دیکھتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بڑھاپا اچھا گزرے، آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو، اپنے بوڑھے والدین کا ادب کیجئے، عزت کیجئے، ان کو خوشیاں دیجئے. آپ اس کی برکتیں انشاءاللہ دنیا میں دیکھیں گے. اور الحمدللہ یہ ہے میری اور آپ کی دعوت اسلامی جو ہمیں ماں باپ کے ساتھ ادب سکھاتی ہے، بڑوں کا ادب سکھاتی ہے. ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کیسی کر رہی ہے وہ دعوت اسلامی سکھاتی ہے. تو پھر کیوں نہ دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہیں. نہ صرف خود وابستہ رہیں بلکہ میں آپ کو ایک فارمولہ دیتا ہوں. میرے وہ والدین جو دکھی ہیں کہ بچے فرما بردار نہیں ہیں، تو غور کیجئے گا کہیں نہ کہیں بچوں کی تربیت میں کمی رہ گئی. اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے ماحول میں بھیجیے. بچوں کے لیے مدرسۃ المدینہ ہیں، تھوڑے بڑے ہو جائیں تو جامعۃ المدینہ ہیں جہاں عالم بنایا جاتا ہے. اسلامی بہنوں کے لیے جامعۃ المدینہ الگ ہیں. پھر مدری چینل پر تربیت الگ ہو رہی ہے. سبحان اللہ، اجتماعات میں تربیت الگ ہو رہی ہے. اب تو قافلوں میں اجازت ہے کہ خود بھی جائیں، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جائیں. قافلوں میں تو لے جائیں نا اپنے نوجوان بچوں کو، 10 12 15 سال سے بڑا بچہ ساتھ قافلے میں جائے. اس کی انویسٹمنٹ ہے. ہم سمجھتے ہیں میں اپنے بچوں کو کچھ بھی ٹائم نہ دوں، دنیا میرے بچوں کی تربیت کر دے. ایسا نہیں ہوگا. یہ بچہ آپ کا پھل ہے، آپ کے بڑھاپے کا ساتھی ہے، بلکہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کی قبر میں یا تو ثواب یا تو عذاب اس کا سبب بن سکتا ہے. تو وقت دیجیے اپنی اولاد کو، اپنے ساتھ رکھیے. اس کے لیے قافلے میں سفر کر لے. بندہ کہ یار میں تو جاتا نہیں جاتے تھے، اب بچے کے لیے جائیے، پلیز جائیے. آپ دیکھیں گے فرق بچے کے اندر. ایک وقت آئے گا آپ کا بچہ پھر خود سفر کرے گا، آپ کا بچہ خود نیک ماحول میں آ جائے گا. اب آپ کو تربیت کی ضرورت نہیں ہے. پہلے پودا لگا کر شروع میں تو پانی دینا.
درخت بعد میں خود ہی کھڑا ہو جاتا ہے. ایسے کئی ماشاءاللہ ماں باپ جنہوں نے بچپن میں بچے کو وقت دیا, اب اس کے بعد وقت نہیں دیا, وہ بچہ خود ہی گرو ہو گیا, خود ہی اس کو سمجھ آ گئی نا, دین سمجھ آ گیا, خوف خدا آ گیا. مگر شروع میں تو وقت دیں. ہم بچہ بڑا ہو جاتا ہے پھر کہتے ہیں اس کو میں ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, ٹھیک نہیں ہو رہا. آپ نے دیر کر دی. درخت بڑا ہو جائے پھر سیدھا نہیں ہوتا, پھر ٹیڑھا ہی ہوگا اگر ٹیڑھا لگ گیا ہے تو. جب پودا لگایا تھا اس وقت توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو جن کے بچے 7, 8, 10 سال کے ہیں بالخصوص وہ ضرور اپنے بچوں کو ٹائم دیں, اس سے پہلے بھی ٹائم دیں, اور اس کے بعد بھی جتنا ہو سکے دین کی طرف لائیں. اللہ ہمارے بچوں کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے, صدقہ جاریہ کا باعث بنائے, اور ہمیں اپنے ماں باپ کی خوب دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے. جن کے ماں باپ چلے گئے اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے, ان کی روح اللہ کرے ہم سے راضی ہو جائے, اور اللہ ہمیں اپنے ماں باپ سے جنت الفردوس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ملنا نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کے اجتماع میں کچھ دعائیں پڑھائی جاتی ہیں, کچھ درود پڑھائے جاتے ہیں. آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں. بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود پاک پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا, اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی, یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے, اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے, بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. مل کر پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آئیے رحمتوں بھرا درود پاک پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. علامہ احمد ساوی رحمت اللہ تعالی بعض بزرگوں کے حوالے سے لکھتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا. مل کر پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے. جب وہ چلا گیا تو پیارے آقا نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے مل کر پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ. شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. فرمان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی.
آئیے مل کر پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ پاک ہر جمعہ کی رات کے شروع سے لے کر آخر تک اور ہر رات کے آخری تہائی حصے میں دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ اے نیکی کے چاہنے والے نیکی کے کام میں جلدی کر، اور اے گناہ کے چاہنے والے گناہ کرنے سے باز آ جا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص جمعہ والے دن فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ پڑھے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ کہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ ہر ہفتے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی چینل پر لائیو ہفتہ وار مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں۔ آنے والے ہفتے کو بھی مدنی چینل پر عشاء کی نماز کے بعد قریباً 9:30 بجے انشاءاللہ الکریم ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہوگا، جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات بھی عنایت فرمائیں گے۔ تمام ذمہ داران و عاشقان رسول اس مدنی مذاکرے میں خود بھی شرکت فرمائیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ یا خلیفہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہر ہفتے ایک دینی رسالہ پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں، اور آنے والے ہفتے کے مدنی مذاکرے میں رسالہ منہاج العابدین سے 38 مدنی پھول 38 مدنی پھول قسط نمبر 1 اس کا اعلان کیا جائے گا۔ یہ رسالہ خود بھی پڑھیے اور دوسروں کو بھی ترغیب دلائیے، اور سوشل میڈیا پر شیئر بھی کیجیے، انشاءاللہ ڈھیر و برکتیں نصیب ہوں گی۔ ہر ماہ نامہ فیضان مدینہ میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا حاجی محمد عمران طاری کا ایک نہایت فکر انگیز اور بصیرت افروز مضمون بنام فریاد جاری ہوتا ہے۔ مکتبۃ المدینہ ان مضامین کو کتابی شکل میں شائع کر رہا ہے، جس سے مضامین ایک ہی جگہ پڑھنے کے لیے دستیاب ہوں گے۔ اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے 380 روپیز میں 380 روپے میں طلب فرمائیے، خود بھی مطالعہ کیجیے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیے۔ اب انشاءاللہ الکریم ذکر ہوگا، دعا، صلاۃ والسلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گنبد خضرا کا تصور باندھ کر مل کر درود پاک میں شامل ہو جائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله،
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله کعبۃ اللہ شریف کا تصور باندھ کر مل کر ذکر اللہ میں شامل ہو جائیے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذكروا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله الله الله
اللہ ہو 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گنبد خضراء کا تصور بان کر مل کر درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب دعا مانگی جائے گی. الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. شب جمعہ ہے، ذوالحجہ کا مبارک مہینہ ہے. اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، اپنے سروں کو جھکائیے، ہو سکے تو رو رو کر اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من الشيطان، اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا حاسبني حسابا يسيرا، ربنا حاسبني حسابا يسيرا. اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا، تیرے گناہگار سیاہکار بندے ہاتھ اٹھائے سر جھکائے حاضر ہیں. اے پروردگار اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں. اے مالک جنہیں دیکھ ہم کتنے برے ہیں. اے مولا حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، بی بی ہاجرہ کا واسطہ تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں. ان کی عظیم قربانیوں کی طرف نظر فرما. ان مقدس ہستیوں کے صدقے اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تیری رحمت بہت بڑی ہے، یقیناً ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، مگر ان بہت سارے گناہوں نے تیری رحمت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. تیری رحمت کے آگے ہمارے گناہ کچھ بھی نہیں. اے اللہ اگر تو ہم سب کو جنت میں داخل کر دے، تیرے عزت و جلال کی قسم تیری جنت میں کوئی جگہ کب نہ پڑے گی، تیرا کچھ نہ جائے گا، ہم گناہگاروں کا بیڑا پار ہو جائے گا. اے اللہ آج ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، سر جھکائے حاضر ہیں. اے اللہ عید کے دن ہیں، عیدی میں بڑے اپنے چھوٹوں کو عیدی دیتے ہیں. اے اللہ
بادشاہ کون ہے؟ ہم فقیر تیرے دربار میں آئے ہیں. انت الغنی ونحن الفقراء. یا اللہ، اے اللہ آج عیدی میں ہماری جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے. اے اللہ جہنم سے آزادی کی خیرات ڈال دے. دنیا میں بھی کوئی بندہ اگر کسی کو خیرات دیتا ہے، مدد کرتا ہے، اے اللہ تو پسند فرماتا ہے. اے اللہ ہم تیرے دربار میں خیرات لینے جمع ہوئے ہیں، اپنی رضا کی خیرات عطا فرما دے. اے اللہ آئندہ سال حج ہمارے مقدر میں لکھ کر یہ خیرات عطا فرما دے. اے پروردگار تجھے یہ بھی پسند ہے کہ کوئی بندہ اگر کسی سے معافی مانگے تو دوسرا اسے معاف کر دے. تو معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اے اللہ ہم بھی تیرے دربار میں معافی لیے آئے ہیں. اے اللہ آج کی رات ہم سب کو بھی معاف فرما دے، ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں لمحہ بھر بھی عذاب میں مبتلا نہ کرنا. اپنے کرم سے بلا حساب جنت میں جانے والوں میں ہم سب کا نام تحریر فرما دے. اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے. اے کریم نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما. اے رب کریم، اے رب کریم، دور دور سے تیرے بندے آئے ہیں اور نہ جانے مدنی چینل پر، سوشل میڈیا پر کہاں کہاں تیرے بندے اور بندیاں دعا میں شامل ہوں گے. بڑی امید سے ہاتھ اٹھائے ہیں مولا. کوئی بیمار ہے تو کوئی اے اللہ قرض دار ہے، کوئی بے اولاد ہے تو کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہوگا. اے کریم تجھے نہ پکاریں تو کسے پکاریں؟ تیرے سوا کون ہے ہماری مشکلیں حل کرنے والا؟ اے اللہ، اے دکھی دلوں کو سہارا دینے والے، ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے، ہمارے کرب کو راحت میں بدل دے. اے اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے. اے شفا دینے والے مولا، ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما. قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے. اے کریم روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے. اے پروردگار ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرما دے. خوش نصیب حج کو گئے ہیں مولا، آئندہ سال حج کرنے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ دے. ہمیں بھی عرفات و منا کی بہاریں دکھا دے. اے اللہ ہمیں بھی مزدلفہ کی مبارک رات نصیب فرما. اے اللہ جب تک زندہ رہیں ہر سال میں کئی بار تیرے گھر اور تیرے حبیب کے در کی حاضری ہمارا مقدر فرما دے. اے اللہ، اے کریم مولا، ہم میں جو جس پریشانی میں ہے اس کی پریشانی دور فرما دے. ہمیں زوال نعمت سے بچا، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا. اے اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا. جادو ٹونے آسیب زمینی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما. اے پروردگار شیطان کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم وافوض امری الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما. بالخصوص ان تمام عاشقان رسول کی خیر فرما جنہوں نے اس سال قربانی کی اور قربانی کی کھالیں دعوت اسلامی کو دیں. ان عاشقان رسول کو بھی بہترین جزا عطا فرما جو عید کے دنوں میں بھی اس گرمی کے عالم میں اپنی دعوت اسلامی کے لیے کھالے جمع کرتے رہے، اس کے لیے کوشش کرتے رہے. اے اللہ ان سب کو بہترین جزا عطا فرما. اے اللہ ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما. عالم اسلام کا بول بالا فرما. مسلمان دنیا میں جہاں جہاں پریشان ہیں اے کریم ان کی غیب سے مدد فرما. ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. صلوات والسلام کے لیے. ایسا با مصطفیٰ سے کہہ دینا ہم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں. اللہ اللہ حضور کی باتیں
مرحبا رنگ و نور کی باتیں، اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں، چاند جن کی بلائیں لیتا ہے اور ستارے سلام کہتے ہیں، جب محمد کا نام آتا ہے رحمتوں کا پیام آتا ہے، جب محمد کا نام آتا ہے رحمتوں کا پیام آتا ہے، لب ہمارے درود پڑھتے ہیں، دل ہمارے سلام کہتے، ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا، ذکر ہے آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اے سلامتی نازل کرنے والے مولا، صلاۃ والسلام کی برکت سے ہم سب پر اپنی سلامتی کا نزول فرما۔ آج یہاں فیضان مدینہ میں صلاۃ والسلام پڑھنا نصیب کیا، جلد مدینہ منورہ حاضر ہو کر صلاۃ والسلام پڑھنا نصیب فرما۔ اجتماع کے اختتام کی دعا پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تیری رحمتوں کا دریا سر